اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رافتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال بہ سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عذاب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی بحق ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہمیں سید الشہداء کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حقیقی دین کا تصور، دا کنسیپٹ آف ٹرو ریلیجن، اس سلسلے میں آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلی جو بحثیں ہیں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ دین کی تعریف کیا تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس کے بعد ضرورت دین کہ آیا دین ضروری ہے یا نہیں، تو اس پر چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ بہترین دین کی خصوصیات کیا ہیں، علامات کیا ہیں، سائنس کیا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اور آخری بحث یہ تھی کہ دین کس لیے آیا ہے، دین کس لیے آیا ہے، اور اس میں دو پچھلی مجلسیں یہی تھیں کہ دین آیا ہے تاکہ ہم لوگ اپنی خود سازی، اپنا سیلف انالیسس کر سکیں، ایک اس لیے، اور اس کی کچھ اقسام تھی۔ اس کے بعد دین آیا کہ ہم اپنی زندگیوں میں چینج لے کر آئیں، اور دین اس لیے آیا کہ ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بندگی سکھائے، اس لیے آیا۔ اور بندگی کیا ہوتی ہے اس کو کل اشارہ کیا کہ بندگی کیا چیز ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خلق ہی، جن و انس کو خلق ہی عبادت کے لیے کیا ہے، لیکن عبادت اپنے وسیع معنی میں، عبادت فقط نماز روزہ نہیں بلکہ تمام زندگی کے شعبوں میں جو بھی انسان عمل کرے وہ عبادت شمار ہو سکتی ہے، فقط اس کی نیت خالص ہو۔ تو یہ نکات آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور بتایا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے حق کے عبودیت اور حق کے بندگی ادا کیا، اور ہمارے لیے اسوہ کامل اور رول ماڈل بن گئے۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج جو مجلس ہے یہ آگے بڑھائیں گے اور یہ بات بتائیں گے کہ بندگی خدا میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، ہرڈل کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں اللہ کے بندے جو بننے چاہیے وہ نہیں بن پاتے۔ توجہ رکھیے گا کہ بندگی خدا میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، سب سے بڑی ہرڈل کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر خدا کے خالص اور مخلص بندے نہیں بن پا رہے، اس کی وجہ ہم لوگوں کا جو بنایا ہوا لائف سٹائل ہے انسانوں کا،
اور انسانوں نے جو نظام سسٹم بنائے ہوئے ہیں دنیا میں اس کو فالو کرنا ہے۔ آج کل جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں جس سسٹمز کو فالو کرتے ہیں وہ دو سسٹمز کے میں نام لوں گا۔ ہم لوگ اکثریت سرمایہ دارانہ نظام کو فالو کر رہے ہیں، اور سرمایہ دارانہ نظام کو اگر تہذیبی طور پر دیکھا جائے تو وہ ویسٹرن کلچر کی شکل میں سب پر ظاہر ہو رہا ہے، اور اس کو ہم سب فالو کر رہے ہیں، چاہے ایشین ہوں، چاہے یورپین ہوں، چاہے امریکن ہوں، چاہے افریقن ہوں۔ تو اکثر موسٹ جو دنیا کے بندے ہیں، لوگ ہیں، وہ اس نظام کو فالو کر رہے ہیں، اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہمارے نبی نے یہ کہا تھا کہ میری امت کا جو فتنہ ہے، بڑا فتنہ، وہ مال ہے۔ مال سب سے بڑا فتنہ ہے میری امت کا، اور ہم لوگ اس فتنہ یعنی آزمائش، فتنہ یعنی امتحان، اس امتحان کا، اس آزمائش میں سے گزر رہے ہیں۔ اور ہم اگر جو میں باتیں آج کروں گا ہو سکتا ہے آپ لوگ ظاہر میں قبول نہ کریں، لیکن آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، کہ یہ جو مال کا فتنہ ہے یہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ ہمارا ایمان بھی اس نے چوری کر لیا ہے، چرا لیا ہے ہم سے۔ ہم لوگ اتنا اس سے اٹیچمنٹ ہماری ہو گئی، اتنی محبت ہو چکی ہے ہماری۔ تو بس یہ جو کلچر ہے اور یہ جو تہذیب ہے اور یہ جو لائف سٹائل ہے، یہ سب سے بڑی بندگی خدا میں رکاوٹ ہے، سب سے بڑی۔ اس کا نام ہم لوگ نہیں لیتے، لیکن پریکٹیکلی ہم اس چیز کا شکار ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ بندگی خدا میں یہ نظام ہے جو دنیا پر حاکم ہے۔ اس کی پوری تفصیل ہے، ابھی شاید یہ مجلس اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے کہ اس کو کھولوں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان میں بھی اس چیز کی طرف تھوڑی سی توجہ دلوائی تھی، اور بیچ میں مختلف مجالس میں بھی یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں کبھی کبھی، اور اس پر کبھی اپنی دلیلوں کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ جو سسٹم ہے، کیپٹلزم ہے، یا وہ جو اس کا سوشل اگر دیکھا جائے سسٹم، کلچرل سسٹم جو دیکھا جائے تو وہ ویسٹرن کلچر جو ہے، جو پوری دنیا پر ایک بڑی کافی سالوں سے حاکم ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا تھیوری ہے، کیا اسکول آف تھاٹ ہے، اور کس طرف یہ انسانوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں، یہ کوئی سیاسی بحث نہیں ہے، یہ سارے مذہبی بحث ہے، اور اس کا ہم سب شکار ہیں، اور یہ بندگی خدا میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ بعد کی کبھی اگر خدا تبارک و تعالیٰ نے فرصت دی تو مستقل اس پر بحث کریں گے۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقتسا پر، اللہم صلی ابھی جو مجلس میں ابھی دوستان آئے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کو جو مجلس میں یہ نقطہ، اس نقطے پر پہنچے تھے کہ با مقصد زندگی گزارنے کے لیے، میننگ فل لائف گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا ضروری ہے، اور بندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ دوسری بڑی رکاوٹ جو انسان صحیح طریقے سے اللہ کا بندہ نہیں بن پاتا اور دین کو فالو نہیں کر پاتا، دوسری بڑی رکاوٹ وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پر ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں ہے۔ یقین کا مطلب ہوتا ہے کہ 100%، 99.9 بھی نہیں ہوتا، 100% ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہیں، جو چیز ہے وہ ہے۔ اس توجہ رکھیے گا کہ جس دنیا کی زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن بہت زیادہ آ رہی ہیں، بہت زیادہ، ہر شخص کے پاس۔ اس میڈیا کے بعد انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے، اور ہم میں سے وہ لوگ بھی کہ جو بالکل کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ابھی بھی ان سے مختلف ایشوز پر پوچھیں تو وہ بھی فر بولنے لگ جائیں گے۔ یہ کیا ہے کہ انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے جو امڑ کر آ گیا ہے۔
اور اس انفارمیشن کے ساتھ ساتھ جو میچورٹی آنی چاہیے تھی، جو پختگی آنی چاہیے تھی، وہ جاتی جا رہی ہے. جو گہرائی آنی چاہیے تھی انسان میں وہ چلتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی، ختم ہوتی جا رہی ہے. اب کیا رہ جاتا ہے؟ انفارمیشن رہ جاتی ہیں، آتی ہیں کچھ عرصے بعد کتنی سپیڈ سے آ رہی ہیں اور کتنی سپیڈ سے جا رہی ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کنسنٹریشن، جو اس کی توجہ متمرکز ہونی ہوتی ہے کسی بھی ٹاپک پر، وہ نہیں ہو پاتی. ابھی بھی آپ دیکھیے صبح سے آپ کو کتنے مختلف میسیجز آئے ہوں گے، مختلف گروپوں میں آپ مختلف چیزیں پڑھ رہے ہیں، کتنے یعنی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں یہ چیز چل رہی ہے. اس سے ہماری توجہ جو ہے وہ کسی ایک پوائنٹ پر مرکوز نہیں ہو رہی ہے. یہ بات یاد رکھیے، یہ اس چیز کا ہم سب کو پتہ ہے، معلوم ہے، یہ ہو رہا ہے، ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہو رہا ہے. اب جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں ہے، ہم شک میں ہیں، مشکوک ہیں. کیسے؟ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کیسے ہو رہا ہے. یہ بندگی خدا میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈاؤٹ میں ہونا ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا پتہ نہیں ٹھیک نہیں ہے، یا تھوڑی دیر بات کو سنا تو ہوا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب اپنی پریکٹیکل لائف میں انسان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں ہوتا اسے. پریکٹیکل لائف میں پھر بھی ڈاؤٹ میں رہتا ہے. جس طرح پہلے زمانوں میں جیسے ابرہہ کا لشکر تھا نا، سورہ فیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ٹھیک ہے نا، یہ سورہ فیل میں وہ جو ابرہہ آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اس زمانے کے لوگوں کو بھی ابرہہ کی طاقت پر یقین تھا، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کے ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچوں میں جو چھوٹے چھوٹے کنکر تھے ان کی طاقت پر یقین نہیں تھا. صحیح. آپ نمرود کے زمانے میں دیکھ لیں گے، نمرود کے زمانے میں لوگوں کو نمرود کے جاہ و جلال پر اور حشم پر یقین تھا، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق جس کا نام مچھر ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس مچھر کے ذریعے سے اس بڑے بادشاہ کا ستیہ ناش کر سکتا ہے، اس پر لوگوں کو یقین نہیں تھا. صحیح. لوگوں کو فرعون کی ہیبت کا اقرار تھا، اظہار تھا کہ فرعون کتنا پاورفل ہے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق کہ جس کا نام ہے پانی اور لہریں، ان پر لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ اس لہروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے شخص کو غرق کر سکتا ہے پانی میں. توجہ فرمائی. آج کل بھی ابھی کیا ہو رہا ہے؟ آج کل بھی دیکھیے جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں، ابھی بھی لوگ جو سرمایہ دارانہ سسٹم ہے، جو امریکن اور یورپین کا سسٹم ہے، اس کی طاقت سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے. اگرچہ یہ وائرس نے آ کر، ایسا وائرس کہ جو آنکھ سے بھی نہیں نظر آ پایا، اس نے بھی آ کر ایک ہیبت اس سسٹم کی توڑ دی ہے، لیکن ہمیں وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں ہے، اور ہمیں یہ جو ویکسین، ماسک، سینیٹائزر، اس چیزوں پر یقین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں ہے. اچھا بات یاد رکھیے گا کہ میرا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ کو یہ جو احتیاطی تدابیر ہے یہ چھوڑ دیں، یہ بالکل غلط چیز ہے. دین نے عقل کا سہارا لیا ہے اور بتایا، جیسے ہمارے مراجع بھی کم اور نجف میں بھی سارے سینیٹائزر یا ماسک جو بھی اس چیز کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں اسی کو ہی فالو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، یہ میں بھی اسی کے حق میں ہوں اور ہمارے بزرگ بھی اسی کی تاکید کر رہے ہیں. ابھی بات یہ ہے کہ ہمارا یقین خداوند تبارک و تعالیٰ پر کتنا ہے، یہ بات ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو یقین ہے وہ انسان کو نہیں ہے، فقط انفارمیشن کی حد تک، فقط تصور کی حد تک ہے، عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ وہ چیز ہوتی ہے، یقین وہ چیز ہوتی ہے کہ 100% انسان کو یہ یقین ہو کہ جو ہے وہ ہے. اللہ یعنی اللہ کی قدرت کا کسی قدرت کے ساتھ اصلاً کمپیئر کرنا ہی فضول ہے. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقتصا پر. ایک استاد تھے، یہ بہت پیارا نقطہ بیان فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ جو دعائے کمیل میں ہم لوگ کو یہ پہلے صفحے پر بھی اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، یہاں سے شروع کرتے ہیں
کہ یا اللہ ہمارے یہ والے گناہ معاف کر دے. اس کے بعد اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا. اتنے یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جس کی وجہ سے نقبتیں اور برکتیں نازل نہیں ہو پا رہی ہمارے پر، اور ذلت کا نزول ہو رہا ہے. سمجھانے کے لیے توجہ فرما رہے ہیں. یہ ساری ہم لوگ دعائیں کرتے کرتے، استغفار کرتے کرتے، مغفرت طلب کرتے کرتے یہاں پر پہنچتے ہیں کہ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ وکل خطیئۃ اخطأتہا، کہ یا اللہ یہ جو جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی سیئہ ہیں، جتنے بھی ذنب ہیں، ان سب کو معاف کر دے. جب یہ تلاوت کرتے ہیں اس دعا میں، دعائے کمیل میں، استاد فرما رہے تھے کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے لڑکوں سے، اپنے شاگردوں سے کہا ہے کہ جس نے یہ پڑھ لیا ہے اب اٹھ کے چلا جائے، آگے دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو شاگردوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تمہیں عقیدہ نہیں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بخش دے گا؟ کل ذنب اذنبتہ، جو کیا ہے وہ بخش دے. صحیح. تو شاگردوں نے آگے سے جواب دیا کہ پتہ نہیں بخشا ہے یا پتہ نہیں بخشا. صحیح. ڈاؤٹ میں رہتے ہیں نا، یقین نہیں ہے. یقین اگر ہو تو وہ ہے کہ جب دل سے مانگ رہا ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، سارے یہ، اور اس کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ، اس کا مطلب جو دل سے مانگ رہا ہے اس کو پتہ ہے واقعاً بخش دیا اس نے. یہ سوچئے، جو دل اپنے پورے وجود کے ساتھ مانگ رہا ہے اس کو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بخش دے گا. اگر ہم آگے دعا پڑھ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ اب مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ جو پیچھے تھے گناہ وہ بخشے گئے ہیں. اب اگلا مرحلہ یہ آ رہا ہے کہ اللہم اغفر، اللہم انی اسألک، کیا ہے؟ انی اتقرب الیک بذکرک. یا اللہ اب یہ سارے گناہ پیچھے معاف ہو گئے، اب جو ہے وہ تیرا قرب کے لیے دعائے کمیل پڑھ رہا ہوں. توجہ فرمائی. اب جو آگے کنٹینیو کر رہا ہوں، مجھے یہ کنفرم ہو گیا ہے، یہ یقین ہو گیا ہے کہ تو نے یہ گناہ بخش دیے ہیں. آگے اب جتنی بھی پڑھ رہا ہوں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، تیری محبت کے لیے پڑھ رہا ہوں. ورنہ یہ مجھے یقین ہے تو غفور الرحیم ہے. جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں تو نے مجھے دل سے، مجھے پتہ ہے کہ تو نے بخش دیا ہے. جب یہ یقین ہوگا تب دعا کا اثر ہوگا. توجہ فرمائی. بندگی خدا میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا یقین نہ ہونا ہے دین پر اور قرآن پر اور حدیث پر. یقین نہیں ہے، انفارمیشن ہے، عقیدہ نہیں ہے. روایت بھی اسی لیے ہے. روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو رسول پاک کے روضے پر جائے، وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کے روضے پر جائے اور ان کی زیارت کرے اور ان کا زائر ہو، روایت کا مفہوم ہے. اور وہ اگر زیادہ دیر بیٹھے حرم میں اور اس کو پھر بھی ڈاؤٹ ہو کہ میرے گناہ نہیں بخشے گئے ہیں، روایت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ سرور کائنات کے روضے پر انسان جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جائے اور پھر شک میں رہے کہ پتہ نہیں بخشے گئے ہیں، پتہ نہیں بخشے گئے؟ اس کا مطلب یقین نہیں ہے. توجہ فرمائی. یقین نہیں ہے. اور اگر روایت بھی یہی ہے کہ روایت کہتی ہے کہ اگر زیادہ دیر بیٹھے ہیں رسول پاک کے حرم میں، روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، زیادہ دیر صبح سے شام تک بیٹھے ہیں، تو نیت یہ ہو کہ یا رسول اللہ، یا امام حسین علیہ السلام، یا امیر المومنین، صبح سے شام تک اگر آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں تو وہ آپ کی محبت میں بیٹھے ہیں. باقی ہمیں یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ جو پہلے گناہ تھے وہ بخشے گئے انشاءاللہ. صحیح. اگر کوئی جلدی اٹھ کے آ گیا ہے تو اس کے ذہن میں بھی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس لیے وہ تصور یہ کرے ذہن میں کہ میں 1 گھنٹہ فقط روضہ رسول پر رہا ہوں، یا 1 گھنٹہ روضہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری دی، اس کے بعد آ گیا ہوں. وہ بھی یہ ذہن میں رکھے کہ جتنا ٹائم ملا تھا اس میں نے سب کچھ جتنا لینا تھا لے لیا ہے. اب کیوں جلدی جا رہا ہوں؟
اس لیے جلدی جا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ اور یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے خود ہی تو دوسری ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں، ٹھیک ہے ٹائم کم تھا، یہ حاضری دی ہے اور دوسری ذمہ داریاں نبھانے کے لیے واپس جا رہا ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ تب پتہ چلے گا کہ کتنا یقین ہے انسان کو۔ ہمیں معمولاً کیا ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا کسی چیز پر، دعا پڑھ رہے ہیں یقین نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے جو صبح اٹھ کے 11 دفعہ کہے کہ حسبی الرب من البربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المخلوقین، ٹھیک ہے، حسبی کا کیا مطلب ہے کہ تو کافی ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آفس میں ہمارا کام روکیں اور ہماری ساری توجہ آفس کی طرف ہو اور اس ذات پاس بالکل ہماری توجہ ہی نہ ہو؟ اس کا مطلب کافی نہیں ہے، یعنی جو عقیدہ ہے وہ نہیں بنا جو بننا چاہیے تھا۔ حسبی کا مطلب یہ ہے کہ کافی ہے، جب کافی پڑے گا صبح کے ٹائم نماز فجر کے بعد تو وہ اپنے اندر یہ یقین پیدا کرے کہ واقعاً کافی ہے۔ اب کوئی کام رکا ہے تو یاد رکھے، یا کوئی کام کسی نے کروا دیا یاد رکھے یہ وسیلے ہیں سب، ورنہ ان کے اختیار میں، بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ وسیلے ہیں، اصل فقط وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ جب یہ عاشقانہ یقین ہوگا اور جب جو ہم نے خدا بنائے ہوئے ہیں، جو ہم لوگوں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو ہم لوگوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں اس سے ہم جان چھڑوائیں گے، تب ایک خدا کی طرف ہماری توجہ ہوگی، تب پتہ چلے گا کہ ہمارا پورا یقین فقط ہمارا توکل اسی خداوند تبارک و تعالیٰ پر ہی ہے، باقی سب وسیلے ہیں۔ مال اگر ہے وسیلہ ہے، مال کی اگر مذمت کی جا رہی ہے یاد رکھیے کہ یہ فقط وسیلہ ہے، پوسٹ ہے وسیلہ ہے، کوئی انسان ہے وسیلہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ سب وسیلے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بس اس کا یقین نہیں ہے، جب یقین نہیں ہے بندگی نہیں آ پاتی، پھر سہارے ڈھونڈتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ کام کروا دے، وہ کام کروا دے، یہ کام کروا دے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آ کر تو نہیں خود کام کرتا، یہ وسیلے اس نے بنائے ہوئے ہیں، اسباب بنائے ہوئے ہیں، انہی کے ذریعے سے کام ہونا ہے، لیکن ہم ان کو اصل نہ سمجھیں، پتہ ہو کہ اصل ذات فقط رب العزت ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے، محمد و آل محمد کی ذات ہے، اختصار پر بس جو ہم لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں نا دوسروں سے، اس کو ختم کریں۔ یقین پیدا اس لیے نہیں ہوتا کہ امید دوسرے پر ہوتی ہے۔ مجھے کسی جگہ سے فون آیا، انہوں نے کہا کہ ایک مشکل تھی، اور مشکل جب انہوں نے پہلے 3-4 منٹ بولے مجھے سمجھ آ گئی کہ مشکل ان کی یہ ہے۔ انہوں نے خود پھر اگلے دن بتایا کہ مشکل یہ تھی کہ زندگی میں لوگوں کے بہت سے کام کرواتا رہا ہوں اور بڑے خلوص سے کرتا رہا ہوں لوگوں کے کام، اس کے کام کیا، فلاں کا کام کیا، فلاں کا کام کیا، فلاں کا کام کیا۔ اب اس کی وجہ سے مجھے بندوں سے توقع تھی، بندوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ کبھی یہ کام پڑے تو ہمیں بتانا، ہم فوراً کروا دیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ اب میں کتنوں کو یہ کہہ چکا ہوں اور اتنے دفعہ ان کی خدمت کر چکا ہوں، اب لیکن وہ کوئی فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی میسج کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں نے آگے سے جواب دیا، اس لیے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کی بجائے بندوں پر بھروسہ کر لیا تھا۔ امید فقط اسی سے رکھیں۔ وہی جو علامہ اقبال یہ شعر فرماتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کافر ہونا اور کیا ہے کہ تم نے اوروں سے امیدیں رکھی ہوئی اور اس ذات باری تعالیٰ سے امید ہی نہیں رکھی ہوئی۔ صحیح، یہ جو یقین ہے یہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ یقین کا نہ ہونا کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ اس یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے بندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے بنائے ہوئے خدا ہیں، جو ہم نے بنائے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقتصا پر۔ اب ہو سکتا ہے کوئی بھی، اب دیکھیے سب شیعہ بھی موجود ہیں، اہل سنت بھی، اسماعیلی بھی، دوسرے بھی ہمارے برادران دوسرے مذاہب سے بھی تشریف فرما ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو بات کر رہا ہوں یہ سب پر فٹ آتی ہے۔
آپ ہو سکتا ہے الفاظ سے زبان سے نہ کہتے ہوں، لیکن آپ کا دل میری بات کی گواہی دے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کہ ہماری بندگی میں ہم خدا کے بندے نہیں بن پا رہے۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم نے 5 چیزوں کو خدا بنایا ہوا ہے، 5 چیزوں کو خدا بنایا ہوا ہے پریکٹیکل لائف میں سب نے، اس لیے بندہ خدا نہیں ہو پا رہے ہم۔ کن 5 چیزوں کو ہم نے خدا بنا لیا ہے؟ ہم نے اپنی عقل کو خدا بنایا ہوا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہم نے اپنی خواہشوں کو خدا بنا لیا ہے۔ تیسری چیز، ہم نے پیسے کو خدا بنا لیا ہے۔ چوتھی چیز، ہم نے سائنس کو خدا بنا لیا ہے۔ پانچویں چیز، ہم نے ٹیکنالوجی کو خدا بنا لیا ہے۔ خدا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا غیر مشروط بھروسہ ہونا اس پر، کہ انکنڈیشنل ٹرسٹ، کہ ہمیں کوئی بھی مشکل آئی تو ہم اس کی طرف رجوع کریں گے۔ آپ یہ اپنی زندگیوں میں دیکھ لیجئے کہ ہمیں کوئی بھی مشکل آئے، ہمارے ذہن میں فٹ سے کیا جاتا ہے؟ عقل آتی ہے کہ کس طرح میں اس کو سولو کر لوں گا۔ کوئی بھی مشکل آئے فوری طور پر یہ ہوتا ہے کہ پیسے سے اس کو سولو کر لوں گا۔ کوئی بھی مشکل آئے ہوتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ مشکل سولو ہو جائے گی۔ سارے پہلی مشکل کے حل میں خداوند تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ذہن میں نہیں آیا۔ یہ جو ہم نے بنائے ہوئے خدا ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں فوری طور پر۔ یہ ایک حقیقت ہے، یعنی ہمارے ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ خدا۔ پھر وہ سوچئے، پھر اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خدا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس پر بھروسہ رکھے کہ کوئی بھی مشکل آ گئی، میرا مشکل کشا یہ ہے۔ آپ یقین کیجئے ہم سب کا مشکل کشا کیا ہے؟ پیسہ ہے۔ آپ لوگ خود بھی آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ ہمارے اندر یہ چیز ہے۔ ہمیں ہوتا ہے ہمارے ذہن میں یہ، اگر کوئی ہم میں سے یہاں بھی کوئی پیشنٹ ہو جائے، کچھ مریض ہو جائے، خدا تبارک و تعالیٰ سب مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ کچھ بھی ہو کہ خدا نخواستہ مریض ہو کہ کیا ذہن میں آئے گا کہ ہمارے پاس اگر پیسہ ہوا تو فوراً ہم کینیا سے کیا کریں گے؟ وہ چارٹر منگوا لیں گے، ایک پلین منگوا لیں گے، اس میں چلے جائیں گے۔ یعنی پیسہ اور ٹیکنالوجی ہے یا ذہن میں یا نہیں ہے؟ یہ ذہن میں کبھی بھی یہ ذہن میں نہیں آیا کہ بیمار ہوں گا تو وہ شفا دے دے گا۔ یہ شفا جو دے گا وہ دوسری تیسری مرحلے پر ذہن میں آتا ہے۔ پہلے مرحلے پر یہی آتا ہے اگر ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اگر مثلا کسی اور چیز کا بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، کڈنی کا مسئلہ ہے کسی کو اور بڑے بڑے سیریس ایشوز ہیں، پہلے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کس طرح میں پیسے کے ذریعے سے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور اپنے خداؤں جو میں نے بنائے ہوئے ان کے ذریعے سے کیسے نکل جاؤں گا، اس فیز سے بچ جاؤں گا۔ ہے ایسا یا نہیں؟ ایسا ہے، حقیقتاً ایسا ہے۔ اور یہ بندگی خدا میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ چیز ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ وسیلے ہیں، عقل وسیلہ ہے، خواہش انسان کی پازیٹیو وسیلہ ہے، سائنس وسیلہ ہے۔ سائنس بری چیز نہیں ہے، ٹیکنالوجی بری چیز نہیں ہے، پیسہ بری چیز نہیں ہے، لیکن پتہ ہو کہ یہ وسیلے ہیں، وہ رب العزت وہ کچھ اور چیز ہے، وہ اصلی خدا ہے۔ جب بھی مشکل آئے سب سے پہلے آسرا اور بھروسہ انکنڈیشنل ٹرسٹ کس پر ہونا چاہیے؟ اس کی ذات پر ہونا چاہیے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ جب نہیں ہو پا رہا، ہو کیا رہا ہے؟ یہ دیکھیے، اسی آج کل کے زمانے کی ہم لوگ مثال لیتے ہیں کہ آپ اور میں اس چیز کو بہت فیل نہیں کر رہے، لیکن آپ لوگ چائنیز سے پوچھ لیجئے، یہ جب وائرس آیا ہے، توجہ رکھیے گا، یہ جب وائرس آیا ہے ان کے خدا بھی یہی تھے، پیسہ ان کا خدا تھا، سائنس ان کا خدا تھی، ٹیکنالوجی ان کا خدا تھی، ٹھیک ہے، ان کی جو پلاننگ تھی، عقل، یہ ان کے خدا تھی۔ اب ہوا کیا ہے؟ یہ جب وائرس آیا ہے تو لوگوں کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ جو اس نے خدا بنائے ہوئے تھے کہ میرے پاس کوئی بھی مشکل آئی تو ان کے ذریعے سے، میں پیسے کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے اس پرابلم کو سولو کر لوں گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ پیسے سے اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے یہ مشکل سولو نہیں کر سکا ابھی تک۔ جب نہیں کر سکا تو یہ چائنا کے لوگوں کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنے سسٹم سے اعتماد اٹھ گیا ہے، وہ جو ہم نے خدا بنائے ہوئے تھے اس سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ پھر یہی چائنیز نے، آپ لوگوں نے ویڈیو کلپس دیکھے ہیں
کہ مسلمانوں کو قرآن بانٹیں کہ تم ہمارے لیے قرآن پڑھو، تم ہمارے لیے آیت الکرسی پڑھو، تم ہمارے لیے دوا اور دارو اور درود جو ہوتا ہے یہ پڑھو، تم ہمیں تعویذ لا کے دو۔ چند جگہوں پر ایسا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے جو انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے وہ اس مشکل کو حل نہیں کر سکے۔ صحیح؟ تو اب جب اس مشکل کو حل نہیں کر سکے ان کے خدا، تو اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے خدا کی طرف آ جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ بھی میری اور آپ کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ پرسنلی بھی اور سوشلی بھی سارے اکٹھے بھی ہم سے بہتر نہیں ہیں۔ ان کو یہ یقین ہے ہم سے زیادہ ایماندار نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا ہم سے زیادہ ایماندار ہے تو یقین کیجئے مسلمان ہو چکا ہوتا اب تک چائنا سارے۔ اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ لفظ سے خدا کہتے ہیں لیکن اس پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ ان کو یہ یقین ہے اس بات کا کہ یہ الفاظ سے کہتے ہیں لیکن ان کا یقین نہیں ہے اس ذات پر۔ جب ان کو یہ اس بات پر یقین ہو جائے کہ مسلمان اور شیعہ اور سنی اور جو بھی اسماعیلی جو بھی ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے واقعاً ایماندار ہے، 100% ہے، آپ یقین کیجئے ہو جائیں گے، پھر آپ کو تبلیغ کی نہیں ضرورت پڑے گی۔ وہ دل سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ فقط وہ والی ذات ہے جو ہمیں مشکل سے نجات دے سکتی ہے۔ توجہ فرمائی؟ بس ہمارا یقین نہ ہونا بندگی خدا میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ سب سے بڑی قدرت ہے، ہمیں اس کی قدرت پر یقین نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن یقین نہیں۔ یقین کے لیے عاشقانہ ہونا ضروری ہے، عاشق ہونا ضروری ہے۔ عاشق کیا ہوتا ہے؟ معشوق کے لیے فنا ہو جاتا ہے۔ صحیح؟ اگرچہ یہ لفظ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ عاشق لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں کہ ذہن میں یہی آتا ہے لڑکی اور لڑکے کے لیے۔ نہیں، یہ بہت مقدس لفظ ہے، عشق بہت مقدس لفظ ہے۔ یہ جو جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان فنا ہو جائے۔ تو اس مطلب کو سمجھنے کے لیے بھی ایک عشق کے مقام پر انسان فائز ہو، تب یہ مطلب اس کو بات سمجھ میں تب آئے گی۔ توجہ فرمائی؟ بس بندگی خدا میں سب سے بڑی رکاوٹ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہ رکھنا، 100% یقین نہ رکھنا، یہ ہے۔ اور آخری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہم سب کے لیے، وہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے یہ بھی زیدی صاحب کا بہت پیارا نکتہ ہے، میں انہی سے نقل کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دین میں کمفرٹ زون بنا لیے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے، ایک کمفرٹ زون اور ایک ٹف زون۔ صحیح؟ کمفرٹ زون کیا ہوتا ہے؟ کمفرٹ زون یہ ہوتا ہے کہ انسان نے ایک خاص فکر بنا لی ہوتی ہے اور اسی فکر کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک؟ جو اس سے کہا جائے کہ یہ آپ کی غلطی ہے، اس کو چھوڑو، اس پر وہ توجہ ہی نہیں دے گا۔ اگر کہا جائے کہ یہ کام کر لو آپ کے لیے اچھا ہے، جو اس نے نہیں کرنا وہ اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس سے پوچھا جائے، مثلا نمازی سے پوچھا جائے تم نماز پڑھتے ہو، قرآن نہیں پڑھتے ہو، تو وہ کہے گا اتنا ہی کافی ہے۔ صحیح؟ کوئی جو قاری قرآن ہے اس سے کہو تم قرآن زیادہ پڑھتے ہو لیکن عبادات میں کم ہو، وہ کہتا ہے کہ کافی ہے، اللہ بخش دے گا۔ صحیح ہے؟ سب کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جو تھوڑا بہت کرتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے نا، اس سے کہا جائے کہ تم صدقہ تھوڑا بہت دیتے ہو لیکن دوسرے احکامات اور واجبات پر عمل نہیں کرتے، وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب بتائیے یہ بری چیز ہے صدقہ دینا؟ میں کہتا ہوں نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن اس نے اس اچھی چیز کے ساتھ اتنی جو دوسری چیزیں ہیں جو چھوڑی ہوئی ہیں، مس کی ہوئی ہیں، اس کو کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے یہ کمفرٹ زون بنایا ہوا ہے اپنے ارد گرد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بندگی وہ ہوتی ہے کہ انسان کہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، اے خدا اب تیرے بندے ہیں، دوسرا کام بتا۔ جب دوسرا انجام دے لے پھر کہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اب تیسرا کام بتا، ہم تو بندے ہیں تیرے۔ جس طرح گھر کے ملازم کیا کہتے ہیں کہ ایک کام کرتے ہیں اور بتائیے، پھر دوسرا کیا پھر اور بتائیے، تیسرا کیا اور بتائیے۔ جو عبد ہو اور جو بندہ ہو، پھر وہ اپنے نفس میں وہ جو کمفرٹ زون بنایا ہوا ہے وہ نہیں بناتا۔ وہ کہتا ہے ایک نیکی کر لی ہے، خدا کا شکر ہے اس نے توفیق دی ہے، اور آگے کیا کرنا ہے بتائیے۔
پھر اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد بتائیے کہ کیا کرنا ہے، پھر رکتا نہیں ہے۔ ہم 2 نیکی کر لیں تو پھر مولانا پر احسان جماتے ہیں کہ دیکھیے جی ہم نے یہ کیا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، حالانکہ یہ تو ایک وسیلہ ہے، ٹھیک۔ یہ جو کمفرٹ زون ہے اس سے نکلنے کے لیے آپ یہ مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے؟ آپ سب کہیں گے کہ امتحان اور آزمائش کے لیے، ہم سب کا امتحان اور آزمائش ہے، صحیح ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو امتحان ہوتا ہے وہ کمفرٹ زون میں ہوتا ہے یا ٹف زون میں ہوتا ہے؟ ٹف زون میں ہوتا ہے۔ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان چیزوں کا امتحان نہیں لیتا ہے، مشکل چیز کا امتحان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مشکل میں ہو۔ اب نفس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس بات کو، ٹھیک ہے۔ اسی لیے حدیث یہ ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں نے جتنے بھی خدا بنائے ہوئے ہیں، پیسہ کو خدا بنایا ہوا ہے، سائنس کو خدا بنایا ہوا ہے، ٹیکنالوجی کو خدا بنایا ہوا ہے، اپنی خواہشوں کو خدا بنایا ہوا ہے، عقل کو خدا بنایا ہوا ہے، اس میں ان خداؤں میں سے سب سے جو اللہ کو برا خدا لگتا ہے جو انسان نے بنایا ہوا ہے وہ نفس ہے اور وہ خواہش ہے انسان کی۔ کیوں؟ یہ خواہش اور یہ جو نفس ہے یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، صحیح۔ اب ہم لوگوں کو جو اپنا کمفرٹ زون ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس میں سے نکلنے کی کوشش کرنی، تب بندگی آتی ہے، تب بندگی خداوند تبارک و تعالیٰ کی آتی ہے، تب مقصد پتہ چلتا ہے زندگی کا کہ مقصد زندگی کا کیا ہے، صحیح۔ جب تک اس سے نہیں نکلیں گے مقصد قیام امام حسین علیہ السلام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جتنی مرضی مجلسیں سن لیں، مجلس میں آنا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ فیلنگز نہیں آئے گی، نہیں پتہ چلے گا کہ امام علیہ السلام کی قربانی کتنی بڑی قربانی ہے، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ انفارمیشن مل جائے گی لیکن دین نہیں چاہتا کہ آپ کو فقط انفارم کرے، آپ انسائکلوپیڈیا بن جائیں، نہیں۔ دین چاہتا ہے کہ جو انفارمیشن آپ نے کلیکٹ کی ہیں اس کو آپ انالائز بھی کر سکیں، اور انالائز کرنے کے بعد اپنی فیلنگز اور اپنے عمل کی طرف اس کو لے کر آئیں، اندر سے پھر وہ فیلنگ ہوگی، تب پتہ چلے گا عبودیت اور بندگی کیا ہے، تب پتہ چلے گا کہ بندہ خدا ہونا کیا ہے۔ یعنی بندہ خدا ہونا یعنی انسان سب کچھ اس کی بارگاہ میں لٹا دے اور لٹا کر بھی رضاً بقضائے و تسلیما لامرہ، یہ کہے کہ یا اللہ تو راضی ہے، یہ بندگی خدا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو سب سے زیادہ اپنی کس کی چیز کی فکر تھی، پریشانی تھی؟ امت کی، امت کی۔ اور امام حسین علیہ السلام کو بھی سب سے زیادہ پریشانی امت کی تھی کہ اس امت کا کیا بنے گا۔ اس لیے آیت اللہ گل پائگانی فرماتے ہیں، کسی استاد نے ان سے نقل کیا کہ امام علیہ السلام کے جو آخری کلمات ہیں، آخری کلمات، اس میں یہ ہے کہ یا اللہ جو کچھ تھا وہ لٹا دیا ہے تیرے لیے، اب حسین کے پاس کچھ باقی نہیں رہا، اگر جو ہوتا وہ بھی تیری بارگاہ میں لٹا دیتا، لیکن یا اللہ تو نے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ یہ تھا کہ میرے پیروکاروں کی تو شفاعت کرے گا۔ توجہ فرمائی، یعنی ساری بندگی کا خلاصہ کیا ہے کہ سب کچھ اپنا فدا کر دیا، کس کے لیے؟ ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ جیسے رسول اللہ بھی فرماتے تھے نا ہمیشہ کہ امتی امتی امتی، ان کو امت کی فکر تھی، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی اپنے پیروکاروں کی فکر تھی کہ میں سب کچھ اس کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں تاکہ میری امت اس بات کو، میرے شیعہ اس بات کو، میرے مسلمان اس بات کو سمجھ سکیں کہ میری قربانی کا مقصد اور ہدف کیا تھا، تاکہ یہ بامقصد زندگی گزار سکیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے قیام کے ان پہلوؤں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا
ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. ایک سلام دیجئے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دو فرزندوں کو، حضرت اون اور حضرت محمد، اون و محمد کو. السلام علی اون ابن عبداللہ ابن جعفر الطیار فی الجنان حلیف الایمان ومنازل الاقران الناصح للرحمن التالي للمثاني والقرآن. السلام على محمد بن عبد الله بن جعفر الشاهد مكان أبيه والتالي لأخيه وباقيه ببدنه ورحمة الله وبركاته. یا ابن الحسن یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. اپنے مولا کو، امام زمانہ کو پکاریے اس مجلس پر ایک خاص لطف و کرم کریں. آپ اور میرا عقیدہ ہے کہ یہ ہستیاں ان مجالس میں خاص اپنا لطف و کرم شامل حال رکھتی، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ راتیں ہیں جس میں میرا اور آپ کا آقا اور مولا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آنکھوں سے آنسو نہیں بہا رہے ہیں، آنکھوں سے خون کا گریہ کر رہے ہیں. وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمْعًا. اون محمد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دو نوجوان بیٹے تھے. عزاداروں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی بھی جنگ ہو، جنگ بڑوں کی ہوتی ہے، جنگ نہ خواتین کی ہوتی ہے اور نہ بچوں اور نوجوانوں کی ہوتی ہے. لیکن تاریخ میں واقعہ کربلا اتنا مظلوم واقعہ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کے انصاب، اصحاب اور انصار، اور اس کے بعد بنی ہاشم، اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے بچے. آپ یقین کریجئے جنگ کے اصولوں میں سے یہ اصول نہیں ہے کہ وہ بچے جو ابھی بلوغ تک بھی نہ پہنچے ہوں، وہ بچے جو نوجوان ہوں، ان کو کبھی بھی جنگ میں نہیں بھیجا جاتا. لیکن کربلا وہ واحد جنگ ہے کہ جس میں ششماہ نے بھی شرکت کی تھی. کربلا دنیا کی وہ واحد جنگ ہے جس میں ششماہ حضرت علی اصغر بھی شریک ہوئے تھے. جب حضرت علی اصغر ششماہ شریک ہو سکتے ہیں تو پھر اون و محمد کس طرح نہ شریک ہو. جب امام کے اصحاب میں سے کوئی باقی نہیں رہا، سب شہید ہو گئے،
سب امام حسین علیہ السلام کے ساتھی جب شہید ہو گئے، اس وقت پھر باری آئی بنی ہاشم کی، آل جعفر کی باری آئی، آل عقیل کی باری آئی، آل علی کی باری آئی، آل حسن کی باری آئی اور آل حسین کی باری آئی۔ یہ سب جوان اکٹھے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور اپنے مولا اور اپنے آقا حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے آگے بڑھے۔ اب ایک ایک جوان اور نوجوان آتا ہے اپنے آقا کی خدمت میں اور جنگ کی اجازت لیتا ہے۔ میں نے یہ جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، آپ لوگوں نے غور نہیں کیا کہ کسی کے بچے بھی، کسی کے بھتیجے بھی، کسی کے بھانجے بھی، کسی کی بیویاں بھی سب جنگ میں شریک ہوں اور ایک ایک کر کے آئے اپنے آقا اور مولا کے پاس اور اجازت لے، اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی آپ مجھے خود بتائیے۔ اور یہ وہ تھے جو شب عاشور دعا مانگ رہے تھے اور اپنے مولا کو اس بات کا یقین دلا رہے تھے کہ اے مولا اور آقا حسین، اگر 1000 بار بھی یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے، اے مولا اور آقا آپ پر فدا کر دیں گے، آپ پر فدا کر دیں گے۔ اون محمد یہ تھے، اون محمد عزادارو یہ تھے۔ اب جب عاشور میں جب سب اصحاب شہید ہو گئے اور بنی ہاشم میں سے بھی کچھ شہید ہو گئے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، عقیلہ بنی ہاشم اور شریکت الحسین نے اپنے بچوں کو بھیجا۔ عزادارو روایت فقط یہ نہیں ہے کہ بھیج دیا امام کی طرف، روایت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کفن پہنا کر بھیجا ہے۔ آپ اس ماں کا دل دیکھیے کہ جو اپنے بچوں کو خود کفن پہنا رہی ہے اس دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، بھیا کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ خود بی بی زینب نے اپنے ان دونوں بچوں کو کفن پہنایا اور کفن پہنا کر یہ بات کہی کہ جاؤ اپنے ماموں اور اپنے آقا اور اپنے مولا حسین کے پاس اور جنگ کی اجازت لو۔ عزادارو یہ دونوں بچے اپنے ماموں کے پاس آئے اجازت لینے کے لیے۔ عزادارو بی بی نے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ تمہارے ماموں تمہیں اجازت نہیں دیں گے، اس بات کا اصرار کرنا، ماموں کی مدد اور نصرت کا اصرار کرنا۔ پھر بھی اگر اجازت نہ دیں تو آخری آپشن یہ رکھنا، اپنے ماموں کو ہاتھ جوڑ کر، اپنے مولا حسین کو ہاتھ جوڑ کر مولا کی ماں فاطمہ زہرا کی قسم دینا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب یہ نوجوان اپنے آقا اور اپنے مولا کے خدمت میں حاضر ہوئے، جب مولا سے اصرار کیا تب بھی مولا نے اجازت نہیں دی، پھر ہاتھ جوڑ کر مولا کو، مولا کی ماں فاطمہ زہرا کی جب قسم دی تو میرے مولا نے ان دونوں شہزادوں کو سینے سے لگا لیا اور چومنا شروع کیا اور اجازت دی۔ عزادارو مقتل میں یہ جملے ہیں کہ حضرت محمد پہلے گئے، حضرت اون بعد میں گئے۔ اب جب اون بعد میں گئے، اون نے یہ شعر پڑھے کہ ان تنکرونی فانا ابن جعفر شہید صدق فی الجنان الازہر یطیر فیہا بجناح اخضر کفا بہذا شرف فی المحشر، کہ اے ملونو یہ بات یاد رکھو، تمہیں بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں علی مرتضیٰ کا نواسا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور میرے شرف کے لیے روز محشر میں اتنا ہی کافی ہے کہ میں جعفر طیار کا پوتا ہوں، اس جعفر طیار کا پوتا ہوں جس نے اپنے دونوں بازو اسلام کے لیے فدا کر دیے، جس نے اپنے دونوں بازو رسول اللہ کی نصرت میں قربان کر دیے۔ اسی لیے جنت میں جعفر تیار اسی لیے کہا گیا ہے، رسول نے فرمایا تھا کہ جنت میں بھی ان کے دونوں بازوؤں کی جگہ پر خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں پر نصیب کرے گا۔ یہ جعفر طیار کے پوتے تھے۔ اور جب جنگ کے لیے گئے، یہ شعر پڑھتے ہوئے، یہ رمز اور یہ رجز پڑھتے ہوئے جب جنگ کے لیے گئے اور مارکے میں بڑی شجاعت کے ساتھ مارکا لڑا۔ عزادارو ایک وقت وہ آیا
بچے تھے عزاداروں. بچے کتنی حد تک جنگ لڑ سکتے ہیں؟ ایک حد ہوتی ہے. لیکن جب دشمن نے ان دونوں پر وار کیا اور ان دونوں کو جدا کر کر زمین پر گرایا، اب یقیناً صدا دی ہوگی، اپنے مولا اور آقا کو بلایا ہوگا. عزاداروں مولا اور آقا اون و محمد کے جسد مبارک پاس پہنچے. عزاداروں اب جب لے کر خیموں میں آئے، تاریخ نے ایک نوحہ لکھا ہے، تاریخ نے ایک مصائب لکھا ہے. وہ مصائب کیا ہے؟ وہ مصائب یہ ہے کہ مولا جب دونوں کو لے کر خیموں کے پاس پہنچے، بیویاں خیموں سے باہر آ گئی. مقتل نے لکھا ہے کہ ایک بی بی خیمے سے باہر نہیں آئی، ایک بی بی خیمے سے باہر نہیں آئی. وہ کون تھی؟ وہ علی کی بیٹی زینب تھی، وہ زہرا کی بیٹی زینب تھی. اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھنے کے لیے خیموں سے باہر نہیں نکلی. عزاداروں پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیوں نہیں نکلی؟ زینب تو وہ تھی جب علی اکبر زمین پر آئے تھے، زینب خیموں سے نکل کر علی اکبر کے جنازے تک پہنچ گئی تھی. اب لیکن جب اپنے بیٹے کے جنازے آتے ہیں، بی بی باہر نہیں آتی. علماء یہ لکھتے ہیں یا بی بی زینب شاید آپ اس لیے باہر نہیں آئی تاکہ مولا حسین کہیں شرمندہ نہ ہو جائے، کہیں شرمسار نہ ہو جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس آخری جملے. عزاداروں اون و محمد نے بھی اپنی قربانی، بڑی عظیم قربانی پیش کی. مقتل نے یہ لکھا ہے کہ جب عصر عاشور سب شہید کر دیے گئے اور میرے مولا حسین بھی شہید ہو گئے، اب ان ملونوں نے ایک ایک اصحاب اور ایک ایک بنی ہاشم کے جوانوں کی گردنوں کو کاٹنا شروع کیا. اب باری جب اون و محمد پر آئی، اون و محمد کے گلوں کو بھی کاٹا اور نیزوں پر بلند کیا. تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ کاروان عاشور کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا، سب سے آگے آگے میرے مولا حسین کا سر نوکے سینہ پر تھا، پیچھے پیچھے اون و محمد کے سر تھے. اب آپ یہ تصور کیجئے، ایک ماں جو زینب کبریٰ ہے، جو محملوں پر بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھوں میں رسن ہے، اب جب نظر پڑتی ہے تو کبھی بھیا کے سر پر دیکھتی ہے، کبھی اپنے بیٹوں کے سروں کی زیارت کرتی ہے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ